اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما کننا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حادینا ابی القاسم محمد و علی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین اما بعد فقد قال سبحانہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ الحکیم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الشیطان لکم عدو۔ سورہ فاطر کی 6 آیت ہیں۔ قبل اس کے کہ ہم شیطان کے کام آج کے درس میں بیان کریں، گزشتہ درس میں ہم نے عرض کیا تھا کہ عقل کے کام کیا ہوتے ہیں۔ تو انسان عقل کی مدد سے رحمان کی عبادت کرتا ہے، جنت کو کسب کرتا ہے، اور یہی عقل اس کے لیے دلیل اور رہنما بنتی ہے، اور یہی عقل اس کو دوسرے گناہ انجام دینے سے روکتے ہیں۔ یہ عقل انسان کے لیے مددگار بنتی ہیں تاکہ وہ انسان کمال مطلق سے نزدیک ہو سکے۔ عقل کا کام یہ ہے کہ انسان کی عقل شیطان کی پیروی کرنے سے روکتی ہے۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ 3 قسم کی قوت عطا کیا ہے۔ ایک قوت ہے قوہ وہمیہ، ایک ہے قوہ شہویہ، ایک ہے قوہ عقلیہ، کہ انسان ان قوہ وہمیہ پر اور قوہ شہویہ پر اپنی عقل کی مدد سے وہ کنٹرول کر سکتا ہے۔ یعنی وہم کا جو انسان شکار ہیں یا شہوت میں جو مبتلا ہیں، اگر وہ وہم کو اور شہوت کو اپنے سے دور کرنا چاہتا ہے تو اپنی عقل کو وہ حاکم قرار دیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عقل صرف قوہ غضبیہ پر کنٹرول کرتی ہے، بعض نے کہا کہ عقل قوہ شہویہ پہ کنٹرول کرتی ہے، اور بعض نے کہا کہ عقل کا کنٹرول تینوں پہ ہیں، یعنی وہم پہ، شہوت پہ اور غضب پہ۔ یعنی قوہ وہمیہ، قوہ شہویہ، قوہ غضبیہ، جو 3 قسم کی قوت ہے، ان تینوں قوتوں پہ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو عقل سلیم عطا کیا ہے کہ اس عقل سلیم کی مدد لے کر ان تینوں قوتوں کو آپ کے کنٹرول میں کر سکتا ہے۔ نہ وہم کو آگے بڑھنے دیں، نہ شہوت زیاد ہونے دیں، اور نہ ہی غضب غصے کو زیاد ہونے دیں۔ بس ان تینوں قوتوں پہ انسان ہے جو عقل کی مدد سے آپ کے کنٹرول کرتا ہے، اور پھر اسی طرح سے شیطان کی پیروی کرنے سے بھی یہی عقل روکتی ہے۔ گزشتہ درس میں ہم نے عقل کے کام بتلائے تھے، آج کے درس میں ہم شیطان کے کام بتلائیں گے کہ شیطان کا کیا کام ہوتا ہے۔ کہ شیطان ہے جو انسان کو خوش قسمت ہونے سے، نیک بخت بننے سے رکاوٹ بنتا ہے۔ جیسا کہ درس اخلاق میں ہم نے شروع ہی سے یہ عرض کر رہے ہیں کہ درس اخلاق یعنی علم اخلاق انسان کو کیا کرتا ہے؟ کمال مطلق سے نزدیک کرتا ہے، اور شیطان نہیں چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب ہو جائے، اللہ سے آپ کے قرب اختیار کرے یا کمال مطلق سے نزدیک ہو۔ تو یہاں پر شیطان ہے جو ہمیشہ یہ فکر کرتا ہے کہ بندے کے لیے کہ وہ رکاوٹ بنے، کہ وہ کمال مطلق سے نزدیک نہ ہونے پائیں، کیونکہ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ابھی میں نے سورہ فاطر کی 6 آیت آپ کے سامنے تلاوت کی کہ ان الشیطان لکم عدو، یعنی شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، انسان سے دشمنی اس کی آشکارا ہے، واضح ہے۔ انہو، سورہ یاسین کی 60ویں آیت ہے جس میں یہ ارشاد ہوتا ہے کہ انہو لکم عدو مبین، یقیناً یہ شیطان تمہارا لیے کھلا دشمن ہے، یعنی آشکارا تمہارے لیے یہ دشمن ہے۔ بس شیطان ہے۔ اب آپ دیکھیں سورہ صاد میں، صاد کی 86 آیت میں
بلکہ 82 میں 82ویں آیت میں ذکر ہوتا ہے سورہ صاد کی، کہ جس میں ارشاد ہے کہ شیطان ہے جو انسان کو گمراہ اور بھٹکانے کی قسم کھائی ہے کہ قالا فبعزتک لا اغوینہم اجمعین، یعنی میں سارے انسانوں کو بہکاؤں گا، یہ قسم خدا کی بارگاہ میں اس نے کھائی۔ شیطان ہے جو انسان کو گمراہ کرنا چاہتا ہے، اور انسان کی پیدائش کے ساتھ ہی شیطان کی انسان کے ساتھ دشمنی شروع ہو گئی، چونکہ اس کو حکم ملا تھا کہ آدم کو سجدہ کریں، اور شیطان یہاں پر تکبر اختیار کرتے ہوئے آدم کو جو ہے سجدہ نہیں کیا، یہیں سے انسانوں کا وہ دشمن بنا۔ شیطان کا مقصد کیا ہے؟ شیطان کا مقصد انسان کو اپنے جیسا گمراہ کرنا ہوتا ہے، چونکہ وہ تو خداوند عالم کی بارگاہ سے نکال دیا گیا ہے، مردود بارگاہ ہو گیا ہے، تو وہ چاہتا ہے کہ تمام انسان مردود بارگاہ الہی ہو جائیں، تمام انسان اس کی طرح گمراہ ہو جائے۔ شیطان کا اصلی کام کیا ہے؟ شیطان کا اصلی کام جو خود خداوند عالم یعنی قرآن میں یہ ذکر ہوا ہے کہ وہ انسان کو باطل کی طرف بلاتا ہے۔ شیطان کا حقیقی کام یہی ہے کہ شیطان چاہتا ہے کہ انسان کو حق سے ہٹا کر باطل کی طرف دعوت دیں۔ یعنی سورہ ابراہیم کی یہ 22ویں آیت ہے، اور اس میں ذکر ہو رہا ہے کہ جس وقت تمہارا کام ہو جاتا ہے تو شیطان کہتا ہے کہ تم حق کی طرف خدا تم کو دعوت دیا، تم نے اس کی دعوت کو قبول نہیں کیا، مجھ شیطان کی تم دعوت کو قبول کر لیے، اب تم میرے نفس کی میری سرزنش مت کرو۔ اب دیکھیں کھلم کھلا شیطان یہ انسانوں سے کہے گا روز قیامت کہ دیکھو تم مجھے میری اب سرزنش مت کرو، اگر سرزنش کرنا ہو، ملامت کرنا ہو تو تم اپنے نفسوں کی کرو، فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اگر تم ملامت ہی کرنا چاہتے ہو تو تم اپنے نفسوں کی کرو۔ یہ لوگ ہیں جو شیطان کو روز قیامت قصوروار ٹھہرائیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے کہ یا اللہ آج اگر ہم گنہگار ہیں، آج ہم آپ کے جہنم کے مستحق ہو رہے ہیں تو وہ شیطان کی وجہ سے۔ تب شیطان کہے گا کہ ایک طرف حق کی دعوت اللہ نے تم کو دنیا میں دی، تم اس کی دعوت کو مستجاب یعنی قبول نہیں کرے، اور ایک طرف میں باطل کی دعوت دیا، تم میری باطل کی دعوت کو قبول کر لیے، بس دعوت کا قبول کرنا وہ تمہارے ہاتھ میں تھا، اب تم مجھے ملامت مت کرو، اگر ملامت کرنا ہی ہو تو شیطان کہے گا کہ تم اپنے نفسوں کی ملامت کرو۔ شیطان ہے جو انسان کو مختلف طریقوں سے بھٹکاتا ہے۔ قالا فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم وَلَتَجِدُ أَكْثَرَهُمْ شَاكِرِينَ۔ سورہ اعراف کی 16 اور 17ویں آیت ہے، جس میں یہ ذکر ہو رہا ہے کہ شیطان نے خدا سے کہا کہ تو مجھے اپنی بارگاہ سے نکال رہا ہے، پس لوگوں کو میں راہ مستقیم سے ہٹا دوں گا، پھر میں ان کو پیچھے کی جانب سے، سامنے کی جانب سے، دائیں طرف سے اور بائیں طرف سے میں ان کو بہکاؤں گا، اور تو اکثر لوگوں کو شکر گزاری کرتے ہوئے نہیں پائے گا۔ دیکھیں آپ کہ خداوند عالم جب اس کو اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو اس نے یہ قسم کھائی کہ میں انسانوں کو ہر زاویے سے، ہر رخ سے بھٹکاؤں گا۔ عبداللہ بن مسعود کہتے ہیں کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن ایک لکیر کھینچی اور فرمایا یہ راستہ خدا کا ہے، ایک سیدھی لکیر کھینچی، اور آپ ارشاد فرمایا عبداللہ بن مسعود سے کہ دیکھو یہ سیدھی لکیر یہ اللہ کی لکیر ہے، یعنی یہ خدا کی لکیر ہیں جو سیدھی ہیں، صراط مستقیم ہیں۔ پھر ایک ٹیڑھی لکیر آپ نے کھینچی اور کہا کہ دیکھو یہ راستہ سیدھا راستہ خدا کا ہے، اور یہ جو ٹیڑھا راستہ جو ٹیڑھی لکیر آپ نے کھینچی تو فرمایا کہ یہ شیطان کا راستہ ہے۔ شیطان انسان کو کس طرح سے دعوت دیتا ہے؟ شیطان وسوسہ پیدا کرتا ہے، انسان کے دلوں میں، نفسوں میں یہ وسوسہ پیدا کرتا ہے، اور اس میں قوہ وہمیہ کا زیادہ وہ سہارا لیتا ہے۔ قوہ وہمیہ میں انسان باطل فکر کو اپنا لیتا ہے، اور قوہ وہمیہ سے باطل فکر پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیں آپ
اسی لیے کہا گیا کہ سورہ قل اعوذ برب الناس کی تلاوت کیا کرو۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ جب آپ کے وہم کا جب انسان شکار ہو جاتا ہے تو یہاں پر عقل کی مدد سے اس وہم پر آپ کے عقل کو حاکم قرار دیں اور اس کا علاج کریں۔ پھر شیطان کیا کرتا ہے؟ ایک تو وسوسہ پیدا کرتا ہے، دوسرے انسان کو برے کاموں کو زینت بنا کر پیش کرتا ہے۔ گفتگو ہماری یہ ہو رہی ہے کہ شیطان انسان کو کس طرح بہکاتا ہے، دعوت دیتا ہے۔ تو بولے پہلا کام یہ ہے کہ وہ وسوسہ پیدا کرتا ہے دلوں میں، اور دوسرے جو ہے آپ کے شیطان برے کاموں کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے۔ قالا ربی بما اغویتنی لا زیننا لہم فی الارض ولا اغوینہم اجمعین۔ سورہ ہجر کی 39 آیت ہے، 39ویں آیت ہے سورہ ہجر کی۔ شیطان نے کہا چونکہ پروردگار نے مجھے اپنی بارگاہ سے نکال دیا تو میں زمین پر تمام لوگوں کو بھٹکاؤں گا اور برے کاموں کو اچھا بنا کر پیش کروں گا۔ دیکھیں آپ کہ آج اگر انسان برا کام انجام دے رہا ہے تو اس کو برے کاموں میں زینت جو نظر آ رہی ہے، اچھائی جو نظر آ رہی ہے، وہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ شیطان اچھا بنا کے پیش کرتا ہے۔ اکثر سننے میں آتا، یہ کہا جاتا ہے کہ جیسے کہ چوری کے مال میں مزہ ہے، تو چوری کا مال ایک تو گناہ، دوسرے پھر مزہ کیسے آئے گا؟ تو یہ مزہ کون دکھلا رہا ہے؟ یہ مزہ شیطان کا وسوسہ ہے۔ جو انسان گناہ جو آج کر رہا ہے، جو برائی کر رہا ہے، وہ یہ سمجھ کے کر رہا ہے کہ یہ اچھی چیز ہے، جبکہ اچھائی گناہوں میں نہیں ہے۔ یہ گناہ آپ کے برائی جو ہے آپ کے ہمیشہ غلط ہے اور یہ غلط راستہ ہے، اور شیطان اس کو اچھا بنا کر لوگوں کے سامنے زینت بنا کے پیش کرتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک واقعہ نقل ہوا کہ بنی اسرائیل میں ایک عبادت گزار عابد تھا۔ بہت دلچسپ واقعہ ہے کہ اس شخص جو عابد ہیں اس شخص کو شیطان نے اس قدر وسوسے میں مبتلا کیا اس عابد کو کہ آخر کار اس عابد کیا کیا، اپنی یعنی اس عابد سے شیطان کیا کیا، عبادت کروا لیا اپنی، یعنی اللہ کی عبادت کرنے والا عابد شیطان کے وسوسے میں آ کے اس شیطان کی عبادت کر لیا۔ واقعہ اس طرح سے ہے کہ شیطان نے اپنے وسوسے کا جال بچھایا اور اس طرح کہ اس نے ایک جوان لڑکی کو بیماری میں مبتلا کر کے بیماری کے علاج کے بہانے لوگوں سے کہا کہ دیکھو اگر اس لڑکی کا علاج کروانا چاہتے ہو تو فلاں عابد جو آپ عبادت گزار ہیں اس کے پاس لے جاؤ، وہ عابد اس لڑکی کو شفا دے گا، صحت مند کر دے گا۔ تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں، شیطان کے بہکاوے میں آ کے اس لڑکی کو اس عابد کے پاس لے جاتے ہیں۔ لوگ شیطان کے وسوسے میں آئے، اس لڑکی کے علاج کی خاطر اس عابد کے پاس لے کر آئے۔ بس اس لڑکی کے علاج کے طور پہ کچھ مدت اس لڑکی کو اس عابد کے یہاں آپ کے چھوڑ گئے لوگ۔ شیطان نے عابد سے کہا، دیکھیے شیطان دو طرف سے بہکا رہا ہے، ایک طرف لوگوں کو بہکایا کہ دیکھو اس لڑکی کا علاج چاہتے ہو تو اس عابد کے پاس لے جاؤ، پھر اس طرف عابد کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ وسوسے میں ڈال کر کہ اب یہاں پر شیطان کیا کیا، برے کام کو زینت بنا کر پیش کیا کہ عابد سے کہا کہ تم اس لڑکی سے بدفعلی انجام دو، اور عابد وہ کر بیٹھتا ہے۔ کچھ عرصہ نہیں گزرا، معلوم ہوا کہ وہ لڑکی حاملہ ہو چکی ہے، تو عابد پریشان ہوا اور شیطان نے کہا کہ دیکھو پریشان مت ہو، اس پریشانی میں بھی میں تم کو نجات دوں گا۔ دیکھیں آپ جب اللہ کی عبادت کرتے ہوئے اللہ کی عبادت معنوی طور پر اور آپ کے عقلی طور پر جب انجام نہیں دی جاتی ہیں، یا نفسوں کا وہ آپ کے مرتکب ہو جاتا ہے، نفسوں کا وہ نفس پرست ہو جاتا ہے، تب جا کے ایسے شیطان کی دعوت کو قبول کر لیتا ہے۔ تو وہ عابد کیا کیا، اب عابد سے کہنے لگا کہ تم پریشان مت ہو۔ یہ کون کہہ رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے کہ بولے کہ میں اس پریشانی میں بھی تم کو نجات دلا سکتا ہوں۔ تو عابد نے شیطان سے بجائے اس کے کہ وہ اللہ سے مدد طلب کرتا، وہ شیطان سے مدد طلب کر رہا ہے۔ شیطان نے عابد کو وسوسہ کیا کہ اس لڑکی کو تم قتل کر دو۔ پہلے تو وہ بدفعلی انجام دیا، اس کے بعد شیطان قتل کروا دیا، اور اس لڑکی کے لوگ اگر تمہیں پوچھنے آئے
تو تم کہہ دو کہ وہ چونکہ بیمار تھی اور بیماری سے وہ مر گئی اور میں اسے دفن کر دیا. اور لوگوں کے پوچھنے پر عابد نے ایسا ہی کہا. تو اب یہاں پر شیطان کا کام رکا نہیں. ایک طرف عابد کو بہکایا, اب دوسری طرف لوگوں کو وسوسہ دلایا. اب لوگوں کو شیطان کیا کہا کہ خاموش رہنے نہیں دیا, لوگوں کو وسوسے میں ڈالا اور کہنے لگا کہ دیکھو ایسا تو نہیں ہے کہ عابد بیماری کے علاج کے بہانے میں لڑکی سے کچھ کیا ہو اور اس کو قتل بھی کر دیا ہو اور اس کو دفن کر دیا ہو. دیکھیں آپ, ایک طرف لوگوں کو بہکایا, اب لوگوں کے دلوں میں جب یہ آیا خیال تو لوگوں نے کہا شیطان جب یہ وسوسہ دلایا تو لوگوں نے کہا کہ ہم سوال کریں گے اس عابد سے. تو عابد سے سوال کرے کہ تم نے ہماری لڑکی کے ساتھ کیا کیا. تو یہاں پر اب شیطان عابد کے پاس آتا ہے, پھر آ کے کہتا ہے کہ دیکھو لوگ تم سے پوچھنے آئے ہیں کہ لڑکی کے متعلق, تو ابھی بھی میں تم کو نجات دلا سکتا ہوں. تو عابد بڑا پریشان ہوا اور کہنے لگا کہ کس طرح سے تم مجھے نجات دلا سکتے ہو. تو شیطان نے کہا تم میرے لیے 2 سجدے بجا لاؤ, 2 سجدے کر دو, میں ایسی مصیبت میں بھی تم کو نجات دلا سکتا ہوں. بس ممکن ہے کہ انسان فکر گناہ سے بھی گناہ نہ کرے, مگر اس گناہ میں مزہ دکھائی دے تو وہ گناہ کر بیٹھتا ہے. ہماری گفتگو یہی ہے کہ شیطان کا کام لوگوں کے لیے یہی ہے کہ وہ گناہوں میں آپ کے گناہ کو زینت بنا کر, گناہ کو اچھا بنا کر پیش کرتا ہے. تو لوگ اس وسوسے کو شیطان کے قبول کر لیتے ہیں اور اس عابد کی طرح آپ کے گمراہ ہو جاتے ہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.